حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو آدمی کا جو شوق اور ذوق اور جو طلب ہوتی ہے اسی طلب پر ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چیز ہے، تمہارے دلوں کو پرکھتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے، جو تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے، جو چیز تمہارے دل کے اندر ہوتی ہے وہی اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اگر تمہارے دل کے اندر طلب ہوگی، تمہارے دل کے اندر شوق ہوگا، جذبہ ہوگا اعمال کا، تو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق نہ ملنے کے بعد شکوے۔ اصل چیز جذبہ ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کرتا ہے، اصل چیز شوق ہے۔ یہ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا یہ دو چیزوں سے شوق پیدا ہوتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اس بات کو بھی مانتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، اللہ کو حساب بھی دینا ہے، آگے کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو شخص ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھتا ہے تو وہ شخص دنیا کے اندر وہ ایسے رکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا کے اندر ایسے رہے جیسے تم مسافر ہے۔ وہ پھر اپنی آرام کو نہیں دیکھتا، اپنے سکون اور اپنی راحت کو نہیں دیکھتا، اپنے مال اور اپنے کاروبار کو نہیں دیکھتا، وہ پھر اعمال کو دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کس چیز کے اندر ہے، میری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ کس طرح بنے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کس عمل سے ملے گی، کیسے ملے گی، پھر وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ آخرت کے حصول کے لیے اس کو اپنی یہ دنیا کی زندگی، عارضی زندگی بھی قربان کرنی پڑے، اپنی جان کے ٹکڑے کروانے پڑے، تو اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں کہ اس کے آگے ہمیشہ کی منزل ہے، ہمیشہ کی منزل اس کے آگے ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے ہے، اس نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، تو پھر دنیا کی زندگی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کے عیش و عشرت، دنیا کے آرام پرستی کے اندر وہ کبھی اپنی زندگی کو خراب نہیں کرے گا، وہ اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوگی۔ اس کو نیند بھی ہے کہ اس کو آرام کی بھی ضرورت ہوگی، تو اگر اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ یہ آرام بھی عارضی ہے، یہ زندگی بھی عارضی ہے، یہ سکون بھی عارضی ہے، آگے جو کچھ آنے والا ہے وہ ہمیشہ کے ہے، تو پھر وہ عارضی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کی چیز کو خراب نہیں کرے گا، ہمیشہ کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عارضی چیز کو قربان کر دے گا۔ یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کرتی ہے۔